آگ ہے جس پہ آپ کھاتے اور پکاتے ہیں، لیکن جب اسی آگ کے اندر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈالے گئے تو اللہ نے اس نیچر کے نظام کو بدل دیا کہ نیچر بنانے والا بھی وہی، نظام بنانے والا بھی وہی، اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھنے والے بھی اللہ ہی کی ذات اقدس ہے۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرمانے کہ نیچر میں بنانے والا ہوں، نیچر کا خالق بھی میں ہوں۔ اب میں نے یہ نظام بنا دیا کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن میں جب چاہوں اپنے ان قوانین کو، میں پابند نہیں ہوں، میں مبدی ہوں، میں خالق ہوں، میں بارئ ہوں، میں جب چاہوں جو چاہوں قوانین کے اندر تبدیلی کر سکتا ہوں، اور نیچر کے سارے اور قدرت کے اور اتفاق کے سارے نظام بدل سکتے ہیں۔ اور یہاں دیکھو کہ ایک عام آدمی کی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کون سی ایسی بات تھی کہ تم لوگوں نے اسے رب بنا لیا، رب کا شریک بنا لیا، اور 3 اقالیم میں سے ایک اقلیم بنا لیا؟ دیکھو تو صحیح کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ماں کے پیٹ کے اندر انہوں نے پرورش نہیں پائی، ان کا باپ نہیں تھا، یہ ایک الگ بات ہے۔ کیا وہ اسی طریقے سے ان کی ماں کو حمل نہیں ہوا جیسے عام عورتوں کو ہوتا؟ کیا اسی طریقے سے مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو نہیں جنا جیسے تمہارے معاشرے کے اندر اور عورتیں جنتی ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے معجزانہ طور پر جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو اٹھا کر آبادی کے اندر لے کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ مریم انتہائی شریف گنی جاتی، تیرے خاندان کے لوگ بھی بڑے معزز اور بڑے محترم ہیں، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ یہ بدنامی کا جو داغ تم نے اپنے ماتھے پر لگا لیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ مریم تم نے جواب نہیں دینا، الجھتی چلی جاؤ گی، سوال کرنے والوں کے جوابات تم سے نہیں بن پڑیں گے۔ اب ہمارا وہ معجزہ تمہارے پیٹ کے اندر جس نے پرورش پائی ہے، جسے تم نے جنا ہے، اس کی طرف اشارہ کرو۔ اب جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی اسی سے پوچھو، اب انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پہلے تو یہ غلط کام تم نے کیا، یہ بری حرکت تم نے کی، اور ہم سے ایک اور مذاق کرتی ہو کہ ہمارا بچہ، کبھی گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی بات کرتا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس بچے کو بلوایا اور اس نے کہا کہ انی عبداللہ، یہ نہیں کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، بلکہ کہا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور صرف بندہ ہی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بھی بنایا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر ایک ایک بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی بقرہ ہی کی طرح الف لام میم الف لام میم، نہیں جانتا اس کا کوئی ترجمہ، اللہ ہی اس کی مراد کو اور اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو اور اس کی تشریح کو اور اس کی وضاحت کو جاننے والی ہے، اور یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ یہ ہماری عاجزی اور بے بسی کی انتہا ہے کہ ہم اس کی مراد اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ جان جائے، وہ اللہ کے علم کے سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سارے جہانوں کے جاننے والوں کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بہت بڑی بے بسی والی بات ہے کہ انسان جو کچھ بھی جانتا ہے، اللہ خود قرآن کریم کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ تم علم میں سے تھوڑا سا دیے گئے ہو۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ابتدا پھر اسی طریقے سے اللہ نے کی کہ دیکھو کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی جہانوں کا مالک نہیں، کوئی قدرتوں کا کامل نہیں، کوئی ایجادات کرنے والا نہیں، کوئی موجودات کا مالک نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات اقدس ہے۔ پھر سب سے بہترین صفت مبارکہ جسے اسم اعظم کہا جاتا، آیت الکرسی کے اندر بھی یہی بات آئی تھی، الحی القیوم، جس کی حیات ابدی، اور نہ صرف زندہ بلکہ زندگی بخشنے والا، القیوم
قائم و دائم اور پوری دنیا کو قائم اور دائم رکھنے والا. اور وہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ نظام کائنات اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایک ذرے کی مانند ہے پوری کائنات جو تم اور ہم جانتے ہیں. اس کا نظام اللہ کو نہ تھکاتا ہے نہ ستاتا ہے اور نہ ہی اللہ کے لیے کسی اور قسم کی الجھن کا باعث بنتا. اور یہاں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو کل کو تم نے کہنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تمہارے اپنے نظریے کے مطابق، اور دیکھو کہ اللہ کا بیٹا اللہ جیسا ہی ہوگا. جو صفتیں اللہ کے اندر ہیں وہ اس کے بیٹے کے اندر بھی نعوذ باللہ ہونی چاہیے. جو خصائص اور جو خصوصیات اور جو کمالات باپ کے اندر ہیں بیٹے کے اندر بھی ہونے چاہیے. اگر اللہ سدا سے ہے اور سدا رہے گا تو اس کا بیٹا نصارہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ اسے سولی چڑھا دیا گیا. اب جسے مار دیا گیا ہو، سولی پہ لٹکا دیا گیا ہو، سزا دے دی گئی ہو، وہ کبھی خدا ہو سکتا ہے، کبھی خدا کا شریک ہو سکتا ہے، کبھی اللہ کی بادشاہی کے اندر اس کی کوئی شرکت ہو سکتی. کو عقل کے ناخن لو. الحی، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی زندگی دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ زندہ ہے اور اس کی زندگی ذاتی ہے. میں آج زندہ ہوں، کل میں زندہ نہیں رہوں گا. میرے بزرگ کل زندہ تھے، آج وہ زندہ نہیں ہیں. کل آنے والی مخلوقات جو میری نسل سے ہوں گی آج وہ نہیں ہیں. کل اللہ انہیں وجود بخشے گا اور پھر پرسوں ان کا وجود مٹ جائے گا، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ قائم اور دائم اور برقرار رہنے والی. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اللہ نے یہ کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اور تم جانتے ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں کرتی، یہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی جو انسان کی عقل اور فکر اور ادراک کے اندر نہ آئے. اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بے شمار کتابیں اس کائنات کے اندر آئیں اور ان کے اندر بھی وہی پیغام تھا، اس کے اندر بھی وہی بات تھی، اس کے اندر بھی وہی اصول تھے، اس کے اندر بھی وہی احکامات تھے اور اس کے اندر بھی وہی نواہی تھیں. اور زندگی گزارنے کے بہترین اسلوب ان کتابوں کے اندر بھی اللہ نے درج کیے. اللہ نے توحید کی ساری باتیں تورات اور انجیل کے اندر بتا دیں، زبور کے اندر بتا دیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے کے اندر بتا دیں جو قرآن کریم کے اندر ہے. توحید کا مقصد اور توحید کی واضح اور توحید کی بات تمام آسمانی کتابوں کے اندر یکساں ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں. اور اللہ نے بتا دیا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور یہ کتاب بھی نازل کی اور تورات اور انجیل بھی نازل کی. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے تھے، ان کی رہنمائی کے لیے تھے. اللہ کی محبت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کو ہم ابتدا کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی عقل کی بڑھوتی کے ساتھ ساتھ اور انسان کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام بھی کرتا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا اور اس کائنات کے اندر پھیلایا، پھر اسے ایسے نہیں پھینک دیا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے ساتھ ایک محبت بری عنایت رکھی کہ آسمان سے بہترین کتابیں اور بہترین کتابچے اور بہترین نظام عمل اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمائے. اور پھر اس کائنات کے بہترین انسان ان انسانوں کے رہنمائی اور رہبری کے لیے چنے جو ان کو جا کے اللہ کی باتیں بتاتے ہیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یعنی قرآن نازل کیا. یعنی دو دفعہ تاکید بھی آگئی کہ قرآن فرق کرنے والا ہے بین الحق والباطل، بین الشرک والتوحید، بین الظلمات والنور، اچھائی اور برائی کے درمیان، تاریکی اور اجالے کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور توحید کے درمیان واضح کرنے والی ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ. اگر ان تمام تر ہدایات ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اب کیا ہے؟ پورے شواہد دیکھنے کے بعد، پورے دلائل دیکھنے کے بعد، پوری دن کی روشنی دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان سورج کا انکار کرتا ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے. تو اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے.
वल्लाहु अजीजुन ज़ु इंतिकाम, और अल्लाह जब चाहे पकड़ सकता है और पकड़ेगा। ये इंतकाम वो नहीं है कि अगर मेरी कोई चीज चुरा के ले गया तो मैं उससे अपना इंतकाम लेता हूं, ये जाती नहीं है। लेकिन अल्लाह तो इस कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक और परवरदिगार है, इस पूरे खानदान का सरबराह है। यहां अगर कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म करता है, किसी का माल हथियाता है, किसी की इज्जत हथियाता है, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक दूसरे इंसानों का हक उससे लेकर देंगे। ये अल्लाह की हाकमियत का और उसके अदल का तकाजा है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह पर जमीनों के अंदर और आसमानों के अंदर कोई चीज मख्फी नहीं। अगर तुम रात की तारीकी के अंदर कोई अमल करते हो, या जमीन की तह के अंदर कोई जुर्म करते हो, या इंसानों से छुप के कोई अमल करते हो, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक हर बात को जानते हैं। स्याह रात के अंदर स्याह पत्थर पर स्याह चूंटी जो चल रही है, अल्लाह उसकी भी हरकात व सकनात से वाकिफ। तुम अल्लाह की मखलूक हो, अल्लाह तुम्हारी हर बात से आगाह है। और फिर आखिरी आयात मुबारक आज के दर्स के हवाले से अल्लाह कहते हैं कि देखो, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा मुगालता कोई इतनी अच्छी बात नहीं, और ये नहीं होना चाहिए था। वो कादिर मुतलक, वो हर बात को जानने वाला है। ज़मीन व आसमान की जो भी तख्लीकात हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहम, वो तो मुसव्विर है, वो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। कब? तुम अपनी मां के पेट के अंदर हो। एक मां चाहती है उसका बेटा बड़ा ही खूबसूरत हो, एक बाप चाहता है कि उसका बेटा गोरा चिट्टा हो, एक मां ये चाहती है कि उसके बेटे के खद्दो खाल ऐसे होने चाहिए। लेकिन इसकी तख्लीक करने वाला, इसको बनाने वाला, इसकी तस्वीर को तकमील के मराहिल तक ले जाने वाली अल्लाह की ज़ात अक़दस, वो परवरिश मां के पेट के अंदर पा रहा। नुतफा उसके बाप का है, लेकिन उसकी हैत कज़ाई और उसकी शक्ल और उसकी सूरत और उसकी नाक और पलक अल्लाह वहदहू ला शरीक संवारे। और सबसे पहले ये पानी होता है, और उसके बाद एक जमे हुए खून के अंदर ये बदल जाता है, और फिर मुख्तलिफ मराहिल गुजर के फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक इसमें रूह डाल देते हैं, और फिर माँ के पेट के अंदर ही ये पलता रहता है। फिर एक वक्त आता है ये कायनात के अंदर वजूद बख्श जाता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक यही तो बात बता रहे हैं कि देखो, ईसा अलैहिस्सलाम जिसको तुम अल्लाह या अल्लाह का बेटा या अल्लाह का शरीक ठहराते हो, तो क्या उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल, उसकी हैत कज़ाई, उसकी नाक पलक हमने मरियम के पेट के अंदर नहीं सवारी? क्या वो खुद अपनी तख्लीक करने वाला था, अपने आप को पैदा करने वाला था, अपनी जात का वो खुद खालिक और मालिक था? हरगिज ऐसी बात नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक यही बात तो फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहम। ये ईसा ही नहीं, इस कायनात के इब्तिदाई इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक अल्लाह वहदहू ला शरीक ही इंसानों की तस्वीरें और शक्लें और इनकी नोक और पलक संवारने वाले हैं। कैफा यशा, ये उसकी मर्जी। गोरे चिट्टे वालिदैन, काला कलोटा बेटा, काले कलोटे वालिदैन, गोरा चिट्टा बेटा, सही सालम वालिदैन, और अल्लाह ने बेटा अपाहिज पैदा कर दिया। आंख खराब है, कान खराब है, ये जैसे अल्लाह चाहे। कैफा यशा ला युसालु अम्मा यफल, जुर्रत नहीं है किसी की कि अल्लाह से बात कर सके भी। वालिदैन अगर सही सालम है, तंदुरुस्त तो तवाना है, और गोरे चिट्टे हैं, तो इनका बेटा ऐसा क्यों है? कोई नहीं पूछ सकता। अल्लाह की ये मर्जी पर, उसकी मशीयत पर और उसके फैसले पर और उसके कुन पर ये चीजें दलालत करती हैं। ला इलाहा इल्ला हुआ। ये सारी बातें अल्लाह तुम्हें बता रहे हैं कि ताकि तुम अकल के नाखुन लो, ये जान लो कि इस कायनात के अंदर कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई राज़िक नहीं है, कोई मोती नहीं है, कोई मुज़िल नहीं है, कोई काबिज नहीं है, सवाए अल्लाह की ज़ात अक़दस के। अल अज़ीज़ अल हकीम। अगर तुम्हारे जुर्मों पर अगर अल्लाह अभी तुम्हारी पकड़ नहीं करता, तो इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह आजिज आ गया, या अल्लाह की पकड़ से तुम बहुत दूर हो। अल्लाह जब चाहे तुम्हें पकड़ सकता है। अल हकीम, अभी उसके फैसले का हुक्म नहीं आया कि नाफिज हो सके, अभी उसका इरादा जाहिर नहीं हुआ कि तुम्हारी पकड़ कर सके। लेकिन ये बात याद रखो, आज न कल तुम पकड़े जाओगे और अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश किए जाओगे, और तुम्हारे मामूलात उस बारगाह के सामने आएंगे, और फिर देखा जाएगा कि तुम क्या करते हो। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।